آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 8۔ جہاں گڑ ہوگا وہاں چیونٹے تو آئیں گے۔ سب ہیڈنگ: مان کرنا۔ اس کے دل میں اسلام کی عظمت کا شعور پیدا کرو۔ اسلام پر مان کرنا سکھاؤ۔ اسے بتاؤ کہ اسلام نے کتنی صدیاں آدھی دنیا پر حکومت کی، مغرب اقوام کو پڑھنا لکھنا سکھایا، انہیں سائنسی تحقیق کا راستہ دکھایا، علم کی عظمت کا سبق پڑھایا، حکومت کرنے کا انداز سکھایا، عدل و انصاف کا شعور پیدا کیا۔ آج کا نوجوان بے خبر ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ان پڑھ ہیں، علوم سے عاری، زبوں حال چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں، افراق تفریق کے شکار ہیں، مذہبی جنون میں لت پت، منافق، کرپٹ۔ اس لیے وہ اسلام سے مایوس ہیں، شرمندہ ہیں، مسلمان ہونے پر معذرت خواہ ہیں۔ کیوں نہ معذرت خواہ ہوں؟ اس لیے کہ وہ راندہ درگاہ ہیں، جن کا فرض تھا کہ اسے راستہ دکھائیں، اسے اپنائیں، عزت دیں۔ وہ خود براہمن بنے ہوئے ہیں اور عام مسلمانوں کو ہریجن سمجھتے ہیں۔ وہ خود کو مومن سمجھتے ہیں اور کلمہ گو مسلمانوں کو اسلام پسند، مسلمان نہیں، اسلام پسند۔ ہمارے راہبر وینٹی آف لرننگ اور وینٹی آف پٹی کے دو آتشہ تفاخر میں خدا بنے بیٹھے ہیں۔ صاحبو، آج کے نوجوان کے اندر کے مسلمان کو جگاؤ، اسے بتاؤ کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں، ریچول ہی نہیں اور ورثہ ہی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک عظیم انقلاب کا نام ہے، ذہنی انقلاب، جذباتی انقلاب، کرداری انقلاب۔ اسلام ایک عظیم تہذیب کا نام ہے، جس نے انسان کو ایسا شرف بخشا جو پہلے کسی مذہب نے نہ بخشا، جس نے عوام کو وہ حقوق عطا کیے جو آج تک کسی تہذیب نے عطا نہیں کیے۔ اسلام کے تحت ایسے عظیم کردار پیدا ہوئے جن کی مثال نہیں ملتی۔ سب ہیڈنگ: اسلامی مساوات۔ میرے پیارے نوجوان دوستو، مجھے اجازت دو کہ میں تاریخ عالم سے ایک دو مثالیں پیش کروں۔ ایک مسلمان بادشاہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، اپنے ایک غلام کے ساتھ سفر پر جاتا ہے۔ سواری صرف ایک ہے، بادشاہ اور غلام باری باری اونٹ پر بیٹھتے ہیں۔ بادشاہ اونٹ پر بیٹھتا ہے تو غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتا ہے۔ پھر غلام کی باری آتی ہے تو غلام اونٹ پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتا ہے۔ بولو میرے پیارے نوجوانوں، کیا تاریخی عالم میں ایسی مساوات کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ مساوات اسلام کا عطیہ تھی۔ تاریخ ایک اور مسلمان بادشاہ کا قصہ سناتی ہے۔ یہ بادشاہ ذاتی اخراجات کے لیے سرکاری خزانے سے پیسہ لینا گناہ سمجھتا تھا۔ وہ انتظامی امور سے فارغ ہونے کے بعد قرآن حکیم کی آیات کی کتابت کرتا تھا اور پھر اسے کسی ناشر کے ہاتھ بیچ کر جو رقم حاصل ہوتی، اس سے اپنے اور متعلقین کے لیے روٹی خرید کر کھاتا تھا۔ بولو میرے پیارو، کیا کسی ملک میں کسی تہذیب نے دیانت کی ایسی مثال پیش کی ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جس نے ایسے عظیم کردار تخلیق کیے؟ سب ہیڈنگ: گجری۔ اس بات پر مجھے گجری یاد آ گئی۔ یہ قیام پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ہم پر انگریز کا راج تھا۔ گجری ہماری بھنگن تھی، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ گجری عیسائی ہے۔ ایک روز میں نے گجری سے پوچھا، گجری تیری ذات کیا ہے؟ یہ سن کر گجری نے
ٹوکری نیچے رکھ دی، جھاڑو پرے پھینک دیا۔ پھر وہ تن کر کھڑی ہو گئی، گردن کو ایک باوقار خم دیا اور بولی، میری جات وہ ہے جو بادشاہ کی ہے۔ صاحبو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ٹوکری نیچے رکھ دوں، جھاڑو پھینک دوں، پھر تن کر کھڑا ہو جاؤں اور فخر سے کہوں، لوگو، میری جات وہ ہے جو دو جہانوں کے بادشاہ کی ہے۔ یہ تو خیر جملہ متعارفہ تھا۔ اسلام نے ایسے ایسے عظیم کردار پیدا کیے ہیں جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ مثلاً آج کے مغرب زدہ نوجوان کو اس مسلمان بادشاہ کا قصہ سناؤ جس نے اپنے محل میں زنجیر عدل لگا رکھی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میری رعایا کہ کسی فرد پر ظلم ہو تو وہ آ کر زنجیر عدل کھینچے۔ فریادی زنجیر کھینچتا تو گھنٹیاں بجنے لگتیں اور بادشاہ با نفس نفیس آ کر جھروکے میں استادہ ہو جاتا اور پوچھتا، بول فریادی، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ سب ہیڈنگ، میں مجرم ہوں۔ پھر اسے وہ تاریخی قصہ سناؤ جسے سن کر مسلمانوں کی عظمت کا احساس دلوں کو دہلاتا ہے۔ مسلمان سپاہ نے افریقہ کے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے مقتدر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی سپاہ کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، لہٰذا ہار مان لی اور صلح کی درخواست کر دی۔ مسلمان کماندار نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہو جائیں، شہر کے کسی فرد پر زیادتی نہ کی جائے، املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کماندار نے کہا، سپاہیوں، اب تم شہر کے فاتحہ ہو اور فاتحہ کا کام لوٹ مار کرنا نہیں بلکہ مفتوح کی حفاظت کرنا ہے۔ اگلے روز شہر کے مقتدر لوگ کماندار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، آپ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا تھا لیکن حفاظت کے بدلے ہماری تذلیل کی گئی ہے۔ شہر کے بڑے چوک میں ہمارے ایک محبوب لیڈر کا مجسمہ نصب ہے، رات کے اندھیرے میں کسی تخریب کار نے مجسمے کی ناک کاٹ دی ہے۔ یہ کام کوئی شہری تو کر نہیں سکتا، لہٰذا آپ کے کسی سپاہی نے کیا ہے، مجرم کو کڑی سزا دی جائے۔ مسلم کماندار نے اپنی سپاہ کو حکم دیا کہ شہر کے بڑے چوک میں جمع ہو جائیں۔ کماندار نے ایک تقریر کی، کہنے لگا، ہم نے شہر کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اہلیان شہر ہم سے عدل و انصاف مانگ رہے ہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اقبال جرم کر لے۔ کماندار نے 3 بار اس اعلان کو دہرایا لیکن کسی سپاہی نے اٹھ کر اقبال جرم نہ کیا۔ اس پر کماندار نے معززین شہر سے کہا کہ ان حالات میں آپ ہم سے ہرجانہ وصول کر لیں، جو مطالبہ آپ کریں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ لیکن شہر کے بڑے اس بات پر مصر تھے اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ سر کے بدلے سر، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک۔ کماندار نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر کماندار نے کہا، چونکہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے لہٰذا میں اپنی ناک پیش کرتا ہوں۔ کماندار کا فیصلہ سن کر مسلمان سپاہیوں میں احتجاجی شور مچ گیا۔ پھر ایک سپاہی اٹھ کھڑا ہوا، بولا، عالی جاں، مجھے پہلے ہی اقبال جرم کر لینا چاہیے تھا، لیکن ڈر کے مارے چپ رہا۔
اب میں اقبال جرم کرتا ہوں، لہٰذا میری ناک کاٹ لی جائے۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ دوسرا سپاہی اٹھ کھڑا ہوا، بولا جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، دراصل مجرم میں ہوں، میں نے مجسمے کی ناک توڑی ہے۔ تیسرا سپاہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عالی جا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اہلیان شہر نے مسلمان سپاہیوں کا جذبہ ایثار دیکھا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ یہ تھی عظمت ہمارے اسلاف کی، صرف امن میں ہی نہیں جنگ میں بھی غیر مسلموں کے لیے ان میں اتنی رواداری تھی۔ یہ تھی ایثار، رواداری اور انصاف کی تلوار جس کے زور پر اسلام پھیلا۔ فتح مکہ، سب ہیڈنگ فتح مکہ۔ پھر مغرب زدہ نوجوانوں کو جو اہل مغرب کے اس الزام کو درست سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک متعصب اور تشدد پسند مذہب ہے، فتح مکہ کا قصہ سناؤ کہ جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں نے مکے کو فتح کر لیا۔ اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ مکہ وہ شہر تھا جہاں کے کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا محال کر دیا تھا۔ باہر نکلتے تو ان پر آوازیں کسی جاتی، نامناسب نعرے لگائے جاتے، ان پر پتھروں کی بوچھاڑ کی جاتی، ان کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے۔ کفار مکہ کا برتاؤ اس قدر متشدد ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا۔ آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے فاتحہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ کفار مکہ کو یقین تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہی جنگ کا دستور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت ملاحظہ ہو کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ نمبر 1 کسی عورت یا بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، نمبر 2 جو شخص زخمی ہو، معذور ہو یا بیمار ہو اسے گزن نہ پہنچایا جائے، نمبر 3 جو بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، نمبر 4 جو اپنے گھر میں خود کو بند کر لے اسے قتل نہ کیا جائے، نمبر 5 کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، نمبر 6 جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے امان دی جائے، نمبر 7 جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، نمبر 8 جو شخص ابو سفیان یا حکیم ابن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان دی جائے۔ یہ دونوں شخص اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ تبلیغ اسلام کا مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا درس دیجیے۔ انہیں بتائیے کہ غیر مسلم حتیٰ کہ اسلام کے دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کے معترف ہیں۔ نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر مان کرنا سکھائیے۔ جان لیجئے صاحب کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر مان پیدا ہو گیا وہ اسلام کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ قرآن مذہبی کتاب نہیں، قرآن صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں، وہ تو بنی نوع انسان سے مخاطب ہے۔ سب ہیڈنگ انقلابی کتاب۔ صاحبو، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، جب بھی انقلابی تھی جب 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی انقلابی ہے۔ قرآن نے انقلاب کا ایک طوفان برپا کر دیا، تخریبی نہیں تعمیری طوفان، ذہنوں میں سوچوں کا طوفان، دلوں میں جذبات کا طوفان۔ جب قرآن نازل ہوا تو اہل یورپ
ابھی رہنا سہنا سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی سوچ سمجھ کر دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یورپی ممالک میں صرف ایک ملک تھا، یونان، جہاں غور و فکر کے چشمے پھوٹے تھے۔ وہاں بڑے بڑے صاحب فکر پیدا ہوئے تھے۔ ارسطو تھا، افلاطون تھا، بطلیموس تھا، لیکن یونان کے مفکر سب فلسفی تھے، سوچوں کے شدائی تھے، خواب دیکھنے کے متوالے، اپنے اپنے خوابوں میں مگن، اپنے اپنے نظریات کے دیوانے۔ ان کے نظریات کے اثرات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قرآن نے آ کر کہا، بس میاں بس، بہت خواب دیکھ لیے، نظریات کے جھنجھنے بہت جھنا لیے، سوچوں کی آوارگی چھوڑو، اب خواب مت دیکھو، آنکھیں کھولو، حقائق کو دیکھو۔ ہم نے تمہارے ارد گرد چاروں طرف حقائق کی بھیڑ لگا رکھی ہے کہ تم دیکھو، سوچو، سمجھو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بھولنا نہیں کہ ہر چیز پر ہماری مہر لگی ہوئی ہے۔ ہر سبز پتے کے پیچھے ہم چھپے بیٹھے ہیں، ہر ذرے میں ہمارا پرتو ہے، ہر قطرے میں ہماری حکمت ہے۔ ہمارے حوالے کے بغیر نہ دیکھنا، ہمارے حوالے سے دیکھو گے تو راستہ ملتا جائے گا، منزل پر پہنچو گے۔ ہمارے حوالے سے نہیں دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے، راستہ نہیں ملے گا، کبھی پہنچو گے نہیں۔ قرآن نے بند آنکھیں کھولنے کی دعوت دی، دیکھنے کی دعوت دی، سوچوں کی آوارگی سے نکال کر ایک سمت بخشی، ایک مقصد عطا کیا، جمود سے نکالا، حرکت عطا کی۔ قرآن نے انسانی ذہن پر ایسا اثر کیا جیسے نمک کی چٹکی سوڈے کی بوتل پر کرتی ہے۔ بلبلے ہی بلبلے، حرکت ہی حرکت، با مقصد حرکت۔ قرآن نے دو نئے نکور تخیل دے کر انسانی جذبات میں ایک تہلکہ مچا دیا، ایک وحدانیت، دوسرے مساوات۔ صاحبو، قرآن کی آمد انسانی ذہن کے لیے ایک دھماکہ تھا، ایسا ہی دھماکہ جیسا کائنات کی پیدائش پر ہوا تھا اور جس کے اثرات آج تک جاری و ساری ہیں۔ اس دھماکے کے احوال عظیم مفکروں نے بیان کیے ہیں۔ یہ دھماکہ انسانی ذہن میں وقوع پذیر ہوا۔ قرآن نے یوں ابتدا کی کہ اے محمد، پڑھ، ہمارے نام پر پڑھ۔ ہم جو کرم نواز ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، ہم نے انسان کو قلم عطا کیا اور کہا کہ اسے استعمال کرنا سیکھ، اور ہم نے انسان کو علم عطا کیا۔ قرآن نے انسان کو فکر کرنے کی دعوت دی، سوچ، مظاہر فطرت پر غور کر۔ آسمان اور زمین کیسے تخلیق کیے گئے؟ موسم کیوں بدلتے ہیں؟ رات اور دن کا چکر کیا ہے؟ سوچ، بادل کیا ہیں؟ ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ سورج، چاند اور ستارے کیوں حرکت میں ہیں؟ قرآن کہتا ہے، سوچ، فکر کر کہ پیدائش کیا ہے، موت کیا ہے۔ بوٹے سرسبز ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، کیوں؟ سوچ کہ بھنور سمے کیا ہے، سورج غروب کیوں ہوتا ہے، پہاڑ کیوں کھڑے ہیں، ندیاں کیوں چلتی ہیں، سمندروں پر کشتیاں کیسے چلتی ہیں، آسمان پر تارے کیوں ٹمٹماتے ہیں۔ سوچ کہ روح کی لطافتیں جسم کی لذتوں سے کیوں افضل ہیں۔ قرآن نے کہا، علم تین قسم کا ہے، ایک وہ جس کا مشاہدہ کیا ہو، جو دوسروں پر بیتا ہو، دوسرا وہ جو خود پر بیتا ہو، اور تیسرا وہ جو تجربے سے سمجھا ہو۔ قرآن کی انقلابی تعلیم کے متعلق ڈچ کہتا ہے، قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس کے زور پر مسلمانوں نے یورپ میں آ کر علم کے دیے سے اس علاقے کو منور کر دیا۔ انہوں نے اہل مغرب کو سائنسی رویے اور سائنسی تحقیق سے آشنا کیا اور یوں جدید علوم کی بنیاد رکھ دی۔ عقل اور علم کے بارے میں
حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو تخلیق کی گئی عقل تھی، اور باری تعالیٰ نے عقل سے بہتر کوئی چیز تخلیق نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے راستے پر گامزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، پھر تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی۔ علم بہشت کے راستے کی روشنی ہے۔ علم خوشی اور سکھ کا راستہ بتاتا ہے اور مشکل میں صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ علم صحرا میں ہمارا مونس و غمزار بن جاتا ہے۔ علم دوستی میں ایک زیور ہے اور دشمنی میں حفاظتی ذرہ بختر۔ علم تنہائی میں ساتھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو علم کا ذکر کرتا ہے دراصل اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کی تبلیغ کرتا ہے وہ گویا خیرات کرتا ہے، اور وہ جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی باتیں سننا اور ان کی صحبت میں وقت گزارنا عبادت سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عالموں کی قدر کرتا ہے دراصل میری عزت کرتا ہے۔ عالم کی دوات کی روشنائی مجاہد کے خون سے زیادہ متبرک ہے۔ قرآن نے علم، عقل اور تحقیق کو اہمیت دے کر ایک عظیم ذہنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ میرے پیارے محترم علماء دین، اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ قرآن کا علم سے مطلب علم دین ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ بات نہیں ہے۔ دین علم نہیں ہوتا بلکہ عمل ہوتا ہے۔ علم سے قرآن کا مطلب فزیکل علوم ہے۔ اس سے پہلے کسی مذہب نے عقل و خرد، زندگی اور کائنات کو اہمیت نہ دی تھی۔ تمام مذاہب کی بنیاد توہمات اور مفروضوں پر قائم تھی۔ یہ خیال عام تھا کہ مذہب اور عقل دو متضاد رویے ہیں۔ تمام مذاہب اس زندگی اور کائنات کو سراب سمجھتے ہیں اور آنے والی زندگی کو حقیقی۔ سب ہیڈنگ: فادر آف ماڈرن سائنس۔ قرآن نے جو ذہنی انقلاب برپا کیا، اس کے نتیجے میں عقل و خرد اور علم و تحقیق کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ بیسیوں عرب مفکر پیدا ہو گئے اور کائناتی علوم پر تحقیق کا سلسلہ چل پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں مسلمان سائنسدان میدان عمل میں آ گئے۔ انہوں نے سائنسی تحقیق کا بنیادی رویہ قائم کیا، تمام علوم کے بنیادی حقائق پر تحقیق کر کے اصول قائم کیے۔ آج کے سائنسدان، محقق اور مورخ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ عرب محققین نے ماڈرن سائنسی علوم کی بنیاد ڈالی۔ مثلاً فلپ کیہٹی لکھتا ہے کہ عربوں نے علم ریاضی میں صفر کو ترقی دے کر اس مقام پر پہنچایا کہ آج کے ریاضی دان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ علم طب کو سائنسی بنیادوں پر قائم کیا اور علم طب کے حصول کے لیے درس گاہیں قائم کی۔ بغداد میں 860 سند یافتہ ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ ٹرپر لکھتا ہے، عربوں نے وہ سب کچھ ایجاد کیا جس کو ہم اب اپنی ایجاد سمجھتے ہیں۔ مثلاً رصد گاہیں بنائیں، استرلاب بنایا، ستاروں کے نقشے بنائے، جبر و مقابلہ اور جیومیٹری کے اصول بنائے، علم کیمیا کے اصول بنائے، پلی اور لیور بنائے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات متعین کیے۔ پنڈت نہرو اپنی کتاب گلمپس آف ورلڈ ہسٹری میں لکھتے ہیں،
کہ اربوں سے پہلے ہندوستان، چین، مصر کسی جگہ کوئی سائنٹیفک علم نہیں تھا۔ عربوں نے سائنٹیفک علم کی بنیاد ڈالی اور وہ فادر آف ماڈرن سائنس کہلانے کے مستحق ہیں۔ باب نمبر 9، کرش سویلائزیشن۔ باب نمبر 9، کرش سویلائزیشن۔ صاحبو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کریش تہذیب کے طیارے میں سوار ہیں؟ صاحبو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم کریش تہذیب کے طیارے میں سوار ہیں؟ اس طیارے میں صرف ایکسیلیٹر ہے، بریک نہیں۔ لینڈنگ کے پہیے جام ہو چکے ہیں۔ سب ہیڈنگ، کتا باہر کا اندر کا۔ سبھی جانتے ہیں کہ حادثہ ہونے والا ہے، ابھی ابھی ہونے والا ہے، لیکن کوئی مانتا نہیں۔ کیسے مانے؟ مغربی تہذیب کے زیر اثر شدت کا جنون بڑھتا جا رہا ہے، حرکت کے رقص کی لے چڑھتی جا رہی ہے۔ آزادی کے جنون نے سبھی کچھ دھندلا دیا ہے۔ مغرب میں آج آزادی کا دور دورہ ہے، سیاسی آزادی، مذہبی آزادی، جنسی آزادی۔ آزادی کا ایک طوفان چل رہا ہے۔ آزادی کا یہ جنون اتنی دھول اڑا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر سے بندشوں کی قدر پیدا ہو گئی ہے۔ ویسے تو مفکروں نے بہت پہلے بندشوں کی اہمیت کی بات کی تھی۔ ایک نے کہا تھا، جانتے ہو آزادی کیا ہے؟ تمہارے پڑوسی کے کتے کے گلے کی زنجیر تمہاری آزادی ہے۔ لیکن بات ایسے انداز سے کہی گئی تھی کہ ہمارے دلوں میں نہ بیٹھ سکی۔ ہم سمجھے کہ آزادی کے راستے کی رکاوٹ پڑوسی کا کتا ہے۔ آزادی کا دشمن باہر ہے۔ ہم نے اپنے اندر کے کتے کی طرف توجہ نہ دی، جس کے گلے کی زنجیر باہر کے کتے کے گلے کی زنجیر سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے مفکروں نے یہ تو کہہ دیا کہ انسان مجلسی جانور ہے، لیکن انہوں نے بات کی وضاحت نہیں کی۔ اگر انسان اپنی فطرت میں مجلسی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میل جول کا محتاج ہے، تعلقات کا محتاج ہے، رشتوں کا محتاج ہے، اور کسی رابع، کسی کارے ناباشت کے بہشت کا مفروضہ غلط ہے کہ انسان کے لیے بندھن اتنے ہی ضروری ہیں جتنی آزادی۔ سب ہیڈنگ، فیملی۔ مغربی تہذیب میں جو آج کریش تہذیب بنی ہوئی ہے، بنیادی طور پر بہت خوبیاں تھیں۔ طلب علم تھی، سائنسی تحقیق کا شوق تھا۔ یہ دونوں اوصاف انہوں نے مسلمانوں سے سیکھے تھے۔ اہل مغرب میں سادگی تھی، خلوص تھا، سچائی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ حرکت کی زد میں آ گئے۔ ایک بگولے نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہو کیئرز کا ایک میری گو راؤنڈ چل پڑا۔ بے محابہ آزادی کا جنون پیدا ہوا۔ انہوں نے رفتار اور شدت کو اپنا لیا، بندھنوں کی عظمت کو نظر انداز کر دیا، اور کرپشن کو اس تہذیب کا مقصد بنا دیا۔ اب سمجھدار لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کب گئی، اب گئی کہ اب گئی۔ خوف زدہ ہیں
لیکن کوئی اسے کریش سے بچا نہیں سکتا۔ اس بے محابہ آزادی نے ہیومن سوسائٹی کے بنیادی سیل فیملی کو توڑ دیا۔ صاحبو، شادی صرف جنسی تعلق ہی نہیں، عام لوگ میاں بیوی کے تعلق کو لو ریلیشن شپ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ دراصل شادی ایک درسگاہ ہے جہاں افراد ایک دوسرے کے ساتھی بن کر جینا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں، پسندیدگیوں، ناپسندیدگیوں، ایک دوسرے کے وہموں یعنی ارریشنل ایٹیٹیوڈز کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعتوں میں ڈھل جانا سیکھتے ہیں، اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، رواداری سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھنا سیکھتے ہیں، اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اثار و قربانی پیدا کرنا سیکھتے ہیں، اپنی شخصیت کے نوکیلے چبھتے کونوں کو گول کرنا سیکھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: پروفیسر احمد رفیق اختر۔ اس بات پر مجھے پروفیسر احمد رفیق اختر یاد آ گئے جن کا مقصد حیات ہی ہارمنی پیدا کرنا ہے، نوکیلے کونے گول کرنا ہے۔ گزشتہ چند ایک برس میں مجھے چند ایک بزرگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ وہ عام انسان کی طرح جیتے ہیں، نہ لباس میں خصوصیت، نہ شکل و شبہات میں، نہ انداز میں، نہ برتاؤ میں، نہ جبہ، نہ دستار، نہ گیسو، نہ داڑھی، کلین شیو ہیں، چہرے پر مصنوعی وقار نہیں، صرف ذہانت اور انسانیت ہے۔ بات میں ہم نہیں، گلے میں اہم نہیں، انداز میں اجلا پن نہیں، دوسرے کو میلا ہونے کا احساس نہیں، کشف نہیں چلاتے، فراست ہے لیکن جتاتے نہیں، اختلاف رائے کو کاٹتے نہیں، برداشت کرتے ہیں، طبیعت میں بڑا سینس آف ہیومر ہے، صاف لگتا ہے کہ کیورا دیکھنے کی حس موجود ہے، لیکن ظاہر ہونے نہیں دیتے، خود نمائی نہیں کرتے، دعویٰ نہیں کرتے، پیری مریدی نہیں کرتے، بیعت کی دعوت نہیں دیتے، مسئلہ مسائل نہیں چھانٹتے، قادریہ سلسلے کے مشاہیر کو استاد مانتے ہیں، لیکن جو تصوف پرموٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے خود قرآن سے اخذ کیا ہے۔ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اسما دیتے ہیں، مجھے بھی دیے۔ میں نے کہا، پروفیسر صاحب یہ ظلم نہ کرو، میں تو اللہ کا ایک ادنا منشی ہوں، عبادت میرا کام نہیں، سیانے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔ کہنے لگے یہ ضروری ہے، 3 ماہ کے لیے پڑھو۔ میں نے کہا 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مسکرا دیے۔ میں نے 3 ماہ تسبیح چلائی۔ میرا خیال تھا 3 ماہ بعد میرے دائیں ہاتھ سے آواز آئے گی، بول میرے آقا، میرے لیے کیا حکم ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ پروفیسر کا کہنا ہے اسلام توازن کا نام ہے، اپنے اندر ہارمنی پیدا کرنے کا نام ہے، نہ لاگ ہوگا نہ لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو حد میں رہو، حدیں نہ توڑو۔ میں نے پوچھا، پروفیسر آپ کا مشغل کیا ہے؟ بولے، تحلیل نفسی کرتا رہتا ہوں، وہ کونے جو دوسروں کو چبھتے ہیں انہیں گول کرتا رہتا ہوں۔ میاں بیوی کا بھی یہی مسئلہ ہے، چبھتے کونے گول کرتے رہو تو ڈومیسٹک ہیپینس حاصل ہوتی ہے۔ صاحبو، ڈومیسٹک ہیپینس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ایک دن میرے بابا نے مجھ سے پوچھا، مفتی دنیا میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، بالکل چاہتا ہوں، آگے ملے نہ ملے یہاں مل جائے۔ بولے، آسان بات ہے کہ بیوی کوئی بات کہے جواب میں کہو ہاں جی،
صاحبو، اس روز سے میں جنت میں رہتا ہوں۔ بے شک فیملی ایک عظیم درسگاہ ہے، لیکن اہل مغرب نے آزادی کے جنون میں فیملی کی اہمیت کو قائم نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ شادی محبت کا رشتہ ہے۔ شادی کے بعد چند روز تو محبت کی شوگر کوٹنگ قائم رہی، پھر ایک دوسرے کے کونے چبھنے لگے تو قانون نے طلاق آسان کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے خاوند سے 2 بچے ہوئے، دوسرے سے 1 بیٹی اور تیسرے سے 2 بیٹے۔ ان 5 بچوں کو گھر نصیب نہ ہوا، ماں باپ نصیب نہ ہوئے، انہیں وہ محبت نصیب نہ ہوئی جو بچے کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ طبعاً وہ اکھڑے اکھڑے رہے، رشتوں کے مفہوم سے ناواقف، ان اونڈ، سیلف سینٹرڈ۔ پھر جنسی آزادی نے لٹیا ہی ڈبو دی۔ اہل مغرب کو احساس نہ ہوا کہ جنسی آزادی خودکشی کے مترادف ہے، وہ اسے ایمانسپیشن سمجھتے ہیں۔